وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے انسان کو اپنی اجل معین تک بہر صورت زندہ رہنا ہے، اس لیے ہر انسان کے ساتھ اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس کے باڈی گارڈز کی حیثیت سے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اس غیر مرئی حفاظتی حصار کی موجودگی کو بعض اوقات انسان خود بھی محسوس کرتا ہے۔ جب انسان کو کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے جس سے زندہ بچ جانے کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے اسے بچا لیا ہو۔ اس طرح جب تک انسان کی موت کا وقت نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ محافظ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اب یہاں پھر لفظ توفع شعور اور جان دونوں کے جانے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے جان نکالنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے جب دیا جاتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لٹا دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، آگاہ ہو جاؤ فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ حساب کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر تیز ہے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا، ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے جبکہ تم اسی کو پکارتے ہو بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے اور دل ہی دل میں چھپ کے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تم سمندر میں سفر کرتے ہو، کسی خوفناک طوفان میں گر جاتے ہو، وہاں گپ اندھیرے میں جب ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہیں دیتا اور سمندر کی خوفناک طوفانی لہریں ہر لمحہ موت کا پیغام دے رہی ہوتی ہیں، تو ایسے میں اللہ کے سوا تمہیں کون بچاتا ہے؟ کون ہے جو ایسے جان لیوا حالات میں تمہاری دستگیری کرتا ہے اور تمہارے لیے عافیت کا راستہ نکالتا ہے؟ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بن کر رہیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، کہیے اللہ ہی نجات دیتا ہے تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب تمہارے اوپر سے، مثلاً آسمان کا کوئی ٹکڑا یا کوئی شہاب ثاقب گر جائے۔ آج کل ایسی خبریں اکثر سننے کو ملتی ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز زمین پر گرنے والی ہے، لیکن پھر اللہ کی حکم سے وہ خلا میں ہی تحلیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اوزون کی تہہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین والوں کے بچاؤ کے لیے پیدا کر رکھی ہے، وہ چاہے تو اس حفاظتی چھتری کو ہٹا دے۔ بہرحال آسمانوں سے عذاب نازل ہونے کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اور اللہ جب چاہے یہ عذاب نازل کر سکتا ہے۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، اللہ کا کوئی عذاب تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی آ سکتا ہے۔ زمین پھٹ سکتی ہے، زلزلے کے باعث شہروں کے شہر زمین میں دھنس سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں خبر دی گئی ہے کہ قیامت سے پہلے 3 بڑے بڑے خسف ہوں گے، یعنی زمین وسیع پیمانے پر 3 مختلف جگہوں سے دھنس جائے گی۔ عذاب کی 2 شکلیں تو یہ ہیں، اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ خانہ جنگی کی صورت میں یہ عذاب کی تیسری قسم کا ذکر ہے کہ کسی ملک کی عوام کے مختلف گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جیسے پنجابی اور اردو بولنے والے آپس میں الجھ جائیں، بلوچ اور پختون ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو قتل کرے۔ اللہ تعالیٰ کو آسمان سے کچھ گرانے کی ضرورت ہے، نہ زمین کو دنسانے کی۔ یہ گروہ بندی اور اس کی بنیاد پر باہمی خون ریزی عذاب الہی کی بدترین شکل ہے، جو آج بدقسمتی سے مسلمان پاکستان پر مسلط ہے۔ تقسیم ہند سے قبل جب ہندو سے مقابلہ تھا تو مسلمان ایک قوم تھے، پاکستان بنا تو اس کے تمام باسی پاکستانی تھے۔ اب یہی پاکستانی قوم چھوٹی چھوٹی قومیتوں اور عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے اور ہر گروہ دوسرے گروہ کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ،
اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ یہاں بھی سے مراد قرآن ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اس سورہ کا عمود یہ مضمون ہے کہ مشرکین کے مطالبے پر کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن ہے۔ قُل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دیجئے کہ اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، آیت نمبر 109۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ جس عذاب کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا ہے یا دور ہے، البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو یہ عذاب تم پر ضرور آ کر رہے گا۔ اب وہ آیت آ رہی ہے جس کا حوالہ سورۃ النساء کی آیت 140 میں آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم پر کتاب میں یہ بات نازل کر چکا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے پاس مت بیٹھو۔ یعنی ایمان کا کم از کم تقاضا ہے کہ ایسی محفل سے احتجاج کے طور پر واک آؤٹ تو ضرور کیا جائے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں مین میخ نکال رہے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ جب کسی محفل میں لوگ اللہ اور اس کی آیات کا تمسخر اڑا رہے ہوں تو ان سے کنارہ کشی کر لو، اور جب وہ کسی دوسرے موضوع پر گفتگو کرنے لگیں تو پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تو یاد آ جانے کے بعد ایسے ظالموں کے ساتھ مت بیٹھو۔ یعنی کسی محفل میں گفتگو شروع ہوئی اور کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ لوگ کس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جو ہی احساس ہو جائے کہ ان کی گفتگو اور انداز گفتگو قابل اعتراض ہے تو احتجاج کرتے ہوئے فوراً وہاں سے واک آؤٹ کر جاؤ۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور یقیناً جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔ وَوَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔ لَہْوًا وَغَرَتْهُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، اور ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ ایسے لوگوں کی ساری توجہ تمام بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ کمانا، مال جمع کرنا اور جائیدادیں بنانا ہی ان کا مقصد ہے، خواہ حلال سے ہو یا حرام سے، اس بارے میں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تذکیر کیجئے اسی قرآن کے ذریعے سے مبادا کوئی جان اپنے کرتوتوں کے سبب گرفتار ہو جائے۔ سورہ قاف کی آخری آیت میں حکم دیا گیا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، آیت نمبر 45، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو جس کے اندر اللہ کی وعید کا کچھ خوف ہے۔ اسی طرح یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ دنیا کے ان پرستاروں کو بھی قرآن کے ذریعے سے تذکیر کرتے رہیے، انہیں یاد دہانی کراتے رہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وبال میں گرفتار ہو جائے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، پھر اس کے لیے نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور نہ کوئی سفارشی۔ وَأَن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر وہ فدیہ دینا چاہے کل کا کل فدیہ تو بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، یہی لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کی پاداش میں، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا پینے کو، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔